ہم نے اللہ اور رسول کی ذات کو چھوڑ دیا اور ہم ریچولز میں پڑ گئے, ظاہری عبادات میں پڑ گئے. ہم جنت تک پہنچنے کی دوڑ میں لگ گئے, ہم عبادات کی دوڑ میں لگ گئے, ہم ثواب کی دوڑ میں لگ گئے. جس طرح لوگوں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں کہ اللہ سے تجارت کرو, مطلب 1,00,000 روپے تو تمہیں 10 گنا واپس آئے گا. ریلیجیس اسکالر ہے, بیان دے رہے ہیں تزکیہ نفس کے اوپر, اور ان کا پیٹ اتنا نکلا ہوا ہے. سر یہ دین کا محور کیا ہے؟ کیا جنت حاصل کرنا ہے, یا مجھے اپنی خواہشات کو تکمیل دینے کے لیے دنیاوی معاملات پورے کرنے کے لیے دین پہ عمل کرنا چاہیے, یا مجھے ثواب کمانے کی نیت سے دین پہ عمل کرنا چاہیے, یا مجھے جنت حاصل کرنے کے لیے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں باسط, جو آپ نے سب کہا یہ لوگ تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور دین میں یہ سب بھی کرنا ہے کہ آپ معاملات کو بھی لے کے چلیں گے, ثواب بھی کمائیں گے, جنت آپ کو ملنی ہے, یہ سب بات اپنی جگہ درست ہے. لیکن المیہ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور جس کی وجہ سے دین میں اتنا بگاڑ اور ہم لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, کہ دین کا محور اصل میں تھی اللہ کی ذات. دین کا مقصد ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا, اللہ تک پہنچ جانا. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے دین کا جو فوکس ہے, مقصد ہے, وہ ہم نے عبادات کو بنا لیا. ہم ذرا سا اپنے ویژن کو, اپنے فوکس کو ری الائن کریں. دین آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ دین پہ چلیں تاکہ تعلق باللہ قائم کرنے, اور اس فوکس کو حاصل کرنے اور اللہ تک پہنچنے کا پروسیس کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ان کا طریقہ. ہوا کیا وقت کے ساتھ ہم نے فوکس کو چھوڑ دیا اور ہم پروسیس کو پکڑ کے بیٹھ گئے. ہم نے اللہ اور رسول کی ذات کو چھوڑ دیا اور ہم ریچولز میں پڑ گئے, ظاہری عبادات میں پڑ گئے. ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں ہمیں ثواب مل جائے, 27 درجے افضل لے لیں, 27 درجے کم لے لیں, گھر پہ پڑھ لیں. ہم حج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنا ثواب ملے گا, ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنا ثواب ملے گا, ہم روزے اس لیے رکھ رہے ہیں, ہم زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں. ہم جو کچھ بھی دین میں کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں ہمارے؟ عبادات, جنت, ثواب بٹورنا. جبکہ دین میں یہ سب فوکس نہیں ہے, ایسنس ان چیزوں کا یہ نہیں ہے. آپ کو ثواب ملے گا تو کہاں پہنچو گے؟ جنت میں پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے قریب ہوگے. سب سے بڑی جنت اللہ سے قریب رہنا, اور جنت کے اصل معنی ہی اللہ سے تعلق یا اللہ کی قرب کو حاصل کرنا ہے. سر تو لیکن اس کے نیچے کی جو ڈیٹیلنگ ہے کہ وہ دودھ کی نہریں اور شہد ہیں, وہ کیا ہے؟ یہی تو ہمارے معاشرے میں گمراہی ہے کہ ہمارے اس میں علماء کا اکرام کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہے, اچھا برا, اور ہماری عوام الناس کا بھی شعور ہے کہ بھائی آپ جنت میں دودھ کی نہریں چاہیے, آپ کو حوریں چاہیے, آپ کو محلات چاہیے. یہ حاصل نہیں تھا جنت کا, یہ بائی پروڈکٹ تھی. لیکن سب سے بڑی جنت کیا ہے؟ جنت کا ایسنس کیا ہے؟ اللہ. ابھی آپ کہاں ہو؟ اللہ سے قریب ہو. ابھی آپ اللہ سے دور ہو کیونکہ مادی دنیا میں ہو. پہلے آپ روحانی دنیا میں تھے, انرجی ورلڈ میں تھے, جس کو آپ پیراڈائز کہتے ہو, جنت کہتے ہو. تو آپ اللہ سے قریب تھے. جیسے ہی آپ نے جنت کا وہ پھل جس کو ہم نفس کہتے ہیں کھایا, آپ اللہ سے دور ہو گئے, یعنی کہ نفس میں آ گئے. تو اللہ نے کیا کہا؟ جب تک تم اس مادی دنیا میں ہو, نفس میں ہو, میں تمہیں ایک پروسیس بھیج رہا ہوں, ایک طریقہ بھیج رہا ہوں, جس کو میں ریلیجن کہہ رہا ہوں. وہ کر کے بھی دکھا رہا ہے ایک بندہ جو میرا بیسٹ بندہ ہے, آئیڈیل بندہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تم بھی اس طرح چلو اینڈ یو کین کم بیک ٹو پیراڈائز, واپس جنت میں آ جاؤ گے جہاں تم میرے واپس قریب ہو. صحیح. تو پرپز آف ریلیجن کیا تھا؟ محور کیا تھا؟ اللہ کی ذات. سارا دین, سب چیزیں اس کی ذات کے ارد گرد گھومتی ہیں. ان ادر ورڈ سرکار کی ذات کے ارد گرد اس طرح گھومتی ہے, انہوں نے کر کے دکھایا تھا. بالکل. ہمیں کرنا کیسے ہے, پروسیسز کیا ہیں, وہ انہوں نے سکھایا. تو کیا ہم نے کھو دیا؟ ہم نے اس کا ایسنس کھو دیا, ہم نے اپنا فوکس کھو دیا, ہم نے اپنا پرپز کھو دیا. ہمیں دین میں ہمارا مقصد ہونا چاہیے تھا, ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے. ہم جنت تک پہنچنے کی دوڑ میں لگ گئے, ہم عبادات کی دوڑ میں لگ گئے, ہم ثواب کی دوڑ میں لگ گئے کہ یہ مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو پروکریسٹینیٹ کر لیا کہ بھائی ہم یہی کرنے تو بہت ہے. نہیں, یہ مقصد ہی نہیں تھا ہمارا. بالکل. اچھا سر, یہ تو جنت, ثواب, یہ بھی نظر آتا ہے, اور کہیں کہیں لالچ بھی نظر آتی ہے. جس طرح لوگوں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں کہ اللہ سے تجارت کرو, مطلب 1,00,000 روپے تو تمہیں 10 گنا واپس آئے گا. ایک فلسفیانہ بات ہے, اگر عوام کو سمجھ میں آئے اور لوگ اگر ٹھنڈے دل سے سوچے تو شاید سمجھ میں آئے. جو صوفیہ ہوتے ہیں انہوں نے اس بات پہ بڑا ایمفیسائز کیا, اور میں ان کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لالچ نہ لاؤ اپنے اندر. بالکل. کیا اس کی میننگ یہ نہیں کہ لالچ دنیا میں نہ لاؤ, آخرت میں لے آؤ؟ لالچ تو ہر جگہ بری چیز ہے نا. بالکل. آخرت میں لالچ نہیں ہوتی, آخرت میں موٹیویشن ہوتی ہے, رشک ہوتا ہے, جستجو ہوتی ہے آخرت کے لیے, تڑپ ہوتی ہے اللہ سے ملنے کی. لالچ نہیں ہوتا. جب آپ اللہ تک پہنچنے کی تڑپ رکھو گے تو راستے میں جنت بھی آئے گی, ثواب بھی آئیں گے, سب کچھ آئے گا. آپ کا فوکس اللہ کی ذات. لیکن جب انسانوں نے اس لفظ کو, اس جملے کو اللہ کے نہیں سمجھا کہ لالچ مت لاؤ اپنے اندر, وہ سمجھے کہ دنیا میں لالچ مت لاؤ, لیکن آخرت کے لیے تو لالچ رکھو, مجھے زیادہ ثواب مل جائے, زیادہ محلات مل جائے, زیادہ حوریں مل جائے, زیادہ بڑی جنت مل جائے. تو ہم دنیا میں رہیں لیکن لالچی آخرت کی ہے, تو لالچی تو وہ ہے نا. فیوچر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. واحد صوفی اور اولیاء
تھے یا ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اٹھے, ان کو دین میں یہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے یہ بات کہی بھی, عوام الناس کو سمجھائی بھی کہ جب اللہ کہتا ہے لالچی نہ ہو تو اپنے اندر سے ہر چیز کی لالچ کو نکال پھینکو, آخرت ہو چاہے دنیا ہو. آپ کا چاہت صرف کیا ہونی چاہیے, کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, اللہ تک پہنچنا ہے. اور پورا دین صوفیہ کی نظر میں تعلق باللہ ہے, یعنی کہ اللہ سے تعلق قائم کر لینا, کنیکشن ود دا کریٹر تھرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اب ہم نے گمراہیاں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی روحانیت کے نام پر, وہ ایک الگ بحث ہے. تو جب ہم نے دین کا محور کھو دیا, ہم نے کانسیپچول مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر آ گئی, تو رزلٹ کیا ہوا, ہمارا فوکس ہم پروسیسز میں پھنس گئے. ہمارا مقصد حاصل کیا ہے, ہمارا حاصل کیا ہے دین میں, جنت. ہمارا حاصل کیا ہے, ثواب. ہمارا حاصل کیا ہے, فائدے, حوریں, دودھ کی نہریں. اور بڑے فخر سے ہمارے ریلیجیس اسکالرز عوام کو اٹریکٹ, اور دلیل دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے. بھائی اللہ نے ہی قرآن میں کہا ہے تمہیں یہ سب ملے گا, لیکن اللہ نے اینڈ میں یہ بھی تو کہا ہے اس سب سے افضل کیا ہوگا, جنت الفردوس, یعنی کہ تم میرے قریب ہو. اور تمام علماء بھی اس بات کی ڈیٹیلنگ کرتے ہیں اپنی تشریحات کے اندر قرآن کی, کہ بھائی سب سے افضل درجہ جنت کا کیا ہوگا, کہ جب بندہ اللہ کا دیدار کرے گا, اللہ سے ہم کلام ہوگا اور اللہ بندے سے ہم کلام ہوگا. اس سے بڑی جنت روح کائنات میں نہیں ہے. بالکل. تو اگر یہ سب سے بڑی جنت ہے تو ہمارا حاصل وہ ہونا چاہیے نا. کہنے کو اگر میں بات کو ریپ اپ کروں تو ہمارا فوکس تھا اللہ کی ذات, ہم دین میں نقصان پر ہیں, ہم نے فوکس بنا لیا دین کے اندر پروسیسز کو, اور جب تک ہم دین میں پروسیسز کو فوکس رکھیں گے ہم دین میں تباہ ہیں اور گمراہ ہیں, ہم نہیں پہنچیں گے وہاں پر. ہم علمی شرعی قانونی بحثوں میں پڑے رہیں گے, فوکس نہیں. آپ چاہے ایک انسان اگر مسجد میں جماعت نماز, میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو بولتے ہیں ارے گھر میں نماز کیوں پڑھو, آؤ مسجد میں پڑھو, 27 درجے افضل ہے. سر بالکل صحیح بات ہے, افضل ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا, اگر وہ چوز کر رہا نہیں پڑھ رہا, تو آپ کیوں اس کو ڈریگ کر رہے ہو کہ وہ 27 درجے زیادہ ثواب کمائے, لالچ دے رہے ہو. لیکن میں نے تو سر ایک جگہ یہ روایت بھی سنی ہے کہ دین میں جس کا مقام بلند ہوتا رہتا ہے وہ عبادتیں خلوت میں کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ علم و حکمت کی بات ہے بیٹا, اور یہ بہت بلند بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جب دین میں آپ کے درجات بلند ہونے لگ جاتے ہیں یا آپ اللہ کے قریب ہونے لگ جاتے ہو, دین میں میری نظر میں درجات بلند کا مطلب ہوتا ہے جیسا انسان اللہ کے قریب اتنا بلند درجے پر ہے. تو جب دین میں آپ کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں, یعنی کہ آپ اللہ کے قریب ہونے لگتے ہو, تو آپ اپنی عبادات تنہائی میں کرنے لگتے ہو, پردہ کرنے لگتے ہو, اپنی عبادات پہ بھی پردہ رکھتے ہو, کیونکہ وہ درجے وہ مقام بہت بلند ہوتے ہیں. اور ایسے بہت ساری ہمیں قول اور احادیث بھی ملتی ہیں جو اس طرح انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اچھا یہ دین میں درجات ہیں, ہر انسان نہیں پہنچتے یہاں تک. تو 27 درجے نماز افضل ہے مسجد کے اندر, یہ بات بالکل صحیح ہے اور لوگوں کو جانا چاہیے, اور میجورٹی لوگ کرتے بھی یہی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو کیوں پن کرو, آپ اس کو اپنے جیسا کیوں بنانا چاہتے ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر درجے پر ہو سکتا ہے وہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہو. آپ خود ہی کہتے ہو کہ ہمیں تو نہیں پتا کون اللہ کے کتنا قریب. جب آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ اپنے امپوز کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو. دوسرا, یہ گریبان میں اپنے جھانکنا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی دین میں کر رہے ہو اس کا آؤٹ کم کیا ہے, محور کیا ہے, وہ کس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. انسان کیا کہتا ہے اس پہ مت جاؤ, کیا کرتا ہے اس پہ جاؤ. ریلیجیس اسکالر ہے, بیان دے رہے ہیں تزکیہ نفس کے اوپر, اور ان کا پیٹ اتنا نکلا ہوا ہے, تو وہ کہہ کیا رہے ہیں اور وہ کر کیا رہے ہیں, تضاد ہے. جی بالکل. تو ایسے انسان کے اوپر اس کی بات سننا پسند کریں گے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک ڈاکٹر ہے وہ آپ کو صحت کے قوانین بتا رہا ہے اور خود اس کا پیٹ اتنا نکلا ہوا ہے, مانیں گے ایسے ڈاکٹر؟ یا اس کی ڈائٹ ہی خود کی خراب ہے, صحت کی اپنی صحت کی حرکات و سکنا صحیح نہیں, بالکل نہیں مانیں گے. ایک انجینئر ہے وہ آپ کو بول رہا ہے کہ جی میں آپ کو بتا دوں بہترین پنکھا کیسے بنتا ہے, اور اس کے گھر کے پنکھے کی پنکھڑیاں ٹیڑھی ہیں, وہ چل نہیں رہا, تو کیا آپ کیا ازیوم کریں گے؟ تو اگر کوئی انسان جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے اس کا خود کا فوکس آؤٹ. تضاد ہے. دین میں آپ کہتے تو سب کچھ ہو, کر کیا رہے ہو, مقصد کیا ہے آپ کا دین میں, اللہ تک پہنچنا. اور اقبال نے کیا خوب اس گفتگو کو کہہ لیجیے کنکلوڈ کیا ہے 2 اشعار کے اندر الگ جگہوں پر, کہ تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام. اور ایک جگہ فرماتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. خوبصورت سر, تھینک یو سو مچ سر.